جب بھی جاتا ہوں حاجی صاحب یہاں پہ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہیں، ابھی شاید گھاس کاٹ رہے ہیں۔ آج حاجی صاحب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے، چلتے ہیں ابھی آگے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حاجی صاحب، ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ، اللہ کا مہربانی ہے بھائی۔ میں جب بھی آتا ہوں آپ کھیتی باڑی میں لگے ہوئے ہو۔ بس بھائی جان دیکھو نا، آج وقت ایسا لگ گیا ہے، کسی سے بات کرنے کی بھی حوصلہ نہیں ہے۔ آج بات کرنا بھی ایسا ہے، کسی کو صحیح سچ بات کرو تو وہ جو ہے نا مختلف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم جو ہے صبح کا نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، اور اپنے کھیتی باڑی میں زمین میں رہتے ہیں، اللہ کا ذکر فکر کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بات کرنا نہ کچھ جو ہے نا، اور کسی سے ساتھ بات کرو تو بولا یہ ایسا ہے تو وہ ایسا ہے۔ اس لیے بھائی جان ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ماشاءاللہ تو چلو گناہوں سے بچ جائیں گے، اپنے ذکر میں کسی غیر محرم عورت کے مرد میں سامنے اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گے۔ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ صحابی نکل جاتے تھے، لوگوں کو جا کر سلام دیتے کہ جن کہ ہر مسلمان کے پاس جائیں اس کو سلام دیں۔ جی ہاں آج کل بالکل، خیر خائی والا بات تو نہیں رہ گیا، کسی کے ساتھ خیر خائی کرو تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے، بھلائی کا دور نہیں ہے بھلائی آج کا کل۔ دور نہیں رہ گیا۔ اس لیے بھائی آج میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں کوئی تعارف کر سکتے ہو؟ جی ماشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بسم اللہ۔ بس بھائی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اور اسی ٹائم جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے فرعون کا دور تھا، جدید دور تھا۔ اسی ٹائم موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا پیدا ہوا، جب جو ہے نا، اور فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہے نا وہ مجھے قتل کرے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مائی مریم سے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ سے پیدا کیا جو ہے نا۔ پھر جیسے اپنے گھر میں آیا، تو سارے اس کے رشتہ دار سارے اکٹھے ہو کے، اس کا شادی ہوا نہیں تھا، یہ کیسے اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے موکلا تھا، اور اس کے آستین میں جو ہے نا، اور بی بی مریم کے اور آستین میں اس نے پھونکا لگایا، یکدم اس کے پیٹ میں بچہ آ گیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تھا، وہ اللہ کا کلیم نبی تھا بھائی دوستو۔ موسیٰ دوست خدائی تھا، لیکن وہ پاک تھا، اور بچہ جیسے پیدا ہوا تو مائی مریم اللہ سے عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے بچہ پیدا ہوا، میں نے بچہ جنم دیا ہے، اب جو ہے نا میں گھر جاؤں گا، رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، کسی کو کیا کہوں گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا ایسا بات کیا تو اس کو تنگ کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور مائی مریم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسا کوئی وظیفہ بتاؤ کہ میں اپنی جان چھڑا سکوں، اس بچے سے پوچھ لو۔ پھر جو ہے نا اسی بچے سے پوچھا تو اسی بچہ 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا تھا، 4 گھنٹے کا تھا۔ اسی بچے نے بولا کہ میرے ماں جیسے روزہ تھا ایسے روزہ ہے، میرے ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے، اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ پھر جو ہے نا فرعون کا دور تھا، فرعون جو ہے نا جیسے خواب دیکھا تو پتہ نہیں کتنے بچے اس نے مروا، 18,000 بچے اس نے مروا دیے، کیونکہ میرے اوپر بچہ کو ایسا پیدا ہوگا، میرے اوپر نبوت کرے گا اور مجھے قتل کرے گا، لیکن سب بچوں کو قتل کرتا پھرتا تھا۔ اور عورت کو جو پیٹ ہوتا تھا، ہماری ہوتا تھا، اس کے پیٹ کو کٹوا دیتا تھا، اور زندہ بچے ہوتے تھے ان کو مروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو، پھر مائی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالو، دریا میں پھینک دو۔ جیسے اس نے صندوق میں ڈالا، دریا میں پھینک دیا، جب جو ہے نا، اور فرعون جو ہے نا، اس کا بیوی کا نام تھا بی بی آسیہ، جو ہے نا وہ تڑ کر رہے تھے، غسل کر رہے تھے، جیسے وہ گئے تو وہ فرعون وہ لڑتا آ رہا تھا صندوق، اس نے ساروں کو حکم کیا کہ بھائی نکالو، اور تو جیسے وہ صندوق جا کھڑا تھا نا، جیسے فرعون اس کی طرف جو ہے نا ہاتھ لگا رہا تھا تو فرعون وہ صندوق جو ہے نا دور جا رہا تھا، جیسے بی بی آسیہ جو ہاتھ نزدیک کرتا تھا تو وہ صندوق جو ہے نا بی بی آسیہ کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے اس نے بولا تم چھوڑ دو میں خود نکالوں گا، پھر بی بی آسیہ نے ہاتھ نزدیک کیا تو وہ آ گیا، جیسے نکالا تو سبحان اللہ، بچہ ایسا خوبصورت اللہ نے ہمیں دے دیا۔ پھر وہ فرعون کہنے لگا یہ بچوں کو میں ماروں گا، لیکن اس کے بیوی نے کہا ہمیں پیٹ سے بچہ تو نہیں ہوا، یہ بچے کو ہم پالیں گے، آپ اپنے گھر میں رکھیں گے۔ جیسے اس کو گھر لے گئے ہیں، پھر جو ہے نا پتہ نہیں کتنے باندیوں کو بلوائے اور لوگوں کو، عورتوں کو بلوائے کہ آؤ میرے بچے کو جو ہے نا دودھ دیو اور اس کو پالو، ہم اس کو جتنی منہ بولی جو تنخواہ کہو گے وہ دیں گے۔ پھر جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا عورتوں کے لائن لگ گیا۔ پھر اس کے بی بی آسیہ کا جو بہن تھا وہ فرعون کے گھر میں کام کرتا، اس کو کہا کہ اگر کوئی عورت ہے ایسا جو ہمارے بچے کو جو ہے نا پالے، ہم اس کو تنخواہ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو پالو گے بھی، خود اللہ کا معجزہ تھا، دیکھو اس کے گھر میں پالا، اپنے جو ہے نا سارے دودھ دیتے جیسے بچہ چپ نہیں کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ جب اس کا ماں چلا گیا تو وہ بھی دور بیٹھ گیا، بولا کتنا تنخواہ دو گے اس کے ساتھ؟ دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام بنایا۔ پھر جو ہے نا وہ تنخواہ کا مقرر ہو گیا، اس کے بچے کو خود اپنی ماں نے بی بی مریم نے پالا، اور فرعون سے تنخواہ لیتا رہا۔
لیکن ہدیہ جو بھی ہوتے تھے وہ لیتے تھے بچوں کو پالنے کے لیے. وہ بچہ پالا، بڑا ہوا تو چھوٹا بڑا ہو گیا. پھر جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا، فرعون جیسے بیٹھا تھا، اس کی داڑھی کو پکڑ لیا موسیٰ علیہ السلام نے. بی بی آسیہ نے کہا یہ ناسمجھ ہے، بچہ ہے، ایسے تمہارے کو پکڑ لیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کو جو پیدا ہے شروعات میں سے اس کے وہ حق میں ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ ایسے کیا، اس نے بولا میں ادھر آگ رکھوں گا، ادھر مٹھائی رکھوں گا. جیسے اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا تو اس میں منہ ڈالا، منہ میں بولا تم نے بچہ کو جلا دیا. اللہ کے نظام سے تھوڑا سا اس کا زبان میں تھوڑا کولا چلا گیا. اس کے بعد میں پھر فرعون چھوٹا بڑا ایسے بڑا ہو گیا جو ہے نا. اسی علاقے میں سے موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا. پھر جو ہے نا بنی اسرائیل کی طرف اس طرف چلا گیا اور وہاں پہ چلا گیا تو بی بی اس کا جا کر موسیٰ علیہ السلام نکل گیا. اسی علاقے میں اس کا شادی بھی ہو گئی. پیٹ کو ہمواری تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کے پاس ایک ہاسا تھا. ہاں اس کے ہاتھ میں ہاسا تھا. وہ پوچھا ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ کیا کرتے؟ کہتے ہیں یہ لکڑیوں میں جو ہے نا بکریوں کے لیے میں جو ہے نا یہ پتے جاڑتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. پھر بولتا کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ٹیک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا جاؤ فرعون کو دعوت دو. یہ بھائی دعوت و تبلیغ ابھی سے نہیں ہے، یہ شروعات سے موسیٰ علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام سے 950 سال اور نوح علیہ السلام نے بھی تبلیغ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا. اس کے بعد جا کر اس کو دعوت دیا، اس نے بات نہیں مانا اور بات نہیں مانا. جیسے اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دیا گیا، جیسے اس نے سانپ جنگ کا اعلان کیا. اس نے بولا بھائی اس نے جیسے سانپ ہاسا پھینک دیا تو ایسے ادھیار سانپ بن گیا ہے. وہ جیسے اس نے سانپ کیا، کہہ رہا تم جادوگر ہو فلانے ٹیرے، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاؤں گا. بات کو مختصر کریں. ہاں جیسے جادوگروں کو بلایا، جیسے جادوگر اپنے سانپ سارے کچھ لے کے آئے. اس کے سانپ جو تھے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے دوسرے دن میں پھینکا تو وہ سارے جو ہے نا ایسے وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. سمجھ گیا. پھر جو ہے نا جنگ کا اعلان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جنگ کرتے کرتے ایک چشمے کے نزدیک گئے. اس کے ساتھ 82 آدمی 600 فوج جو ہے نا فرعون کا تھا. جیسے اس نے جا کر اور جنگ کرتے کرتے شام کا ٹائم ہو گیا. شام کا ٹائم جیسے ہو گیا تو اور شام کا ٹائم ہو گیا، جنگ شام کو بند کر دیتے تھے، صبح کو پھر شروع کرتے تھے. پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پوچھا کہ کیا ہم سے اللہ کا ہمارے ساتھ مدد ہے، ہم کیوں جنگ فتح نہیں کر رہے ہیں؟ ایک ساتھی نے کہا کہ کیوں ہم نے مسواک نہیں کیا. اس نے کہا کہ ہم نے مسواک نہیں کیا. سارے ساتھی 82 آدمی تھے، سب 82 کا 82 مسواک توڑ کر یہ ہمارے جو ہے یہ مسواک میں ہمارے نبی کل نبیوں کا سنت ہے. وہ سارے مسواک کر رہے تھے. ایک کافر آیا اس کو دیکھنے کے لیے، جو اس نے بولا جا کر دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، اب تھوڑے آدمی ان کو ہم شہید کر دیں گے. لیکن سارے دیکھا تو سارے مسواک کر رہے، سارے نے وہ رام رام کرتے پیچھے بھاگ گیا. اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو کہا مسلمان اتنے دان تیز کرتے ابھی اڑ کے ہمیں کھائیں گے. دیکھو اللہ نے ایسے کیا، کچھ بھاگ گئے. باقی 6 لاکھ فوج جو اس کے ساتھ تھا، جیسے اللہ کو عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے عرض کیا اس نے بولا کہ یا اللہ اب اتنا 6 لاکھ فوج ہے، ہم 82 آدمی. اللہ نے کہا کہ تم جاؤ دریائے نیل کی طرف بھاگو. جیسے دریائے نیل کی طرف بھاگے، آگے دریائے نیل آ گیا، پیچھے جو فرعون کا فوج تھا. اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ پیچھے فرعون کا فوج ہے، آگے دریا ہے. اللہ نے حکم کیا کہ یہ ہاسے کو پھینک دو دریا میں. جیسے ہاسا پھینک دیا تو 12 راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے دکھا کے دیے. پھر پیچھے جو فرعون کا فوج تھا، جو جیسے آئے لگاتار فرعون کو کہا آپ خود خدا ہو، کیسے اسی سمندر میں جا رہے ہو، جاؤ تم بھی اس کے پیچھے جا سکتے ہم. جیسے آئے تو سارے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ فوج کو سمندر میں فرعون کو گھر کے ابھی مصر کے بادشاہ جام عجیب گھر میں ادھر پڑا ہے. بھائی جان موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے پاس ہے. آپ انشاءاللہ. اور حاجی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ آپ کا چینل سبسکرائب بڑھیں یا نہیں؟ انشاءاللہ بھائی میں جو ہے نا میں تو کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہمارے جو بڑھیں گے. انشاءاللہ میں بھی دین کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں، نبیوں کے واقعے جو ہے نا میں انشاءاللہ پیش کرتا رہوں گا. انشاءاللہ ہر مسلمان بھائی کو پسند ہوں گے.